پر کیف گھڑی تھی جب سامنے نظروں کے مدینے کی گلی تھی جب سامنے نظروں کے مدینے کی گلی تھی اللہ چوکھٹ پہ کھڑا تھا قسمت میری اس سر پہ کھڑی جھوم رہی تھی قسمت میری اس سر پہ کھڑی جھوم رہی تھی اور کیفیت دل کیسے بتاؤں تمہیں لوگوں کیفیت دل کیسے بتاؤں تمہیں لوگوں جب پہلی نظر گنبد خضرا پہ پڑی تھی جب پہلی نظر گنبد خضرا پہ پڑی تھی نظروں مجرم تھا کھڑا
تقدیر بھلی تھی جا پہنچا مدینے میری تقدیر بھلی تھی اللہ سامنے نظروں کے مدینے کی گلی تھی۔ آئیے مدنی چینل کے ناظرین آپ کو کچھ دکھاتے ہیں۔ سید المتقین ابو بکر میرا نام محمد ابو بکر اتاری ہے۔ میرا نام ابو بکر اتاری ہے۔ میرا نام محمد ابو بکر اتاری ہے۔ My name is Muhammad Abu Bakr Attari. My name is Abu Bakr Imran Attari. My name is Muhammad Abu Bakr Attari. میرا نام محمد ابو بکر نعیم ہے۔ My name is Abu Bakr. I am from Greece. Mi chiamo Abu Bakr e vivo in Italia. کیا بات ہے، کتنے بچوں اور بڑوں حسرت ہوتی ہوگی کہ کاش ہمارا نام بھی ابو بکر ہوتا، ہم بھی مدنی چینل پر بھیج دیتے۔ سایہ مصطفیٰ یہ بالکل نوینتا کی ہے اس بار مدنی چینل والوں نے، ماشاءاللہ۔ انشاء اللہ الکریم مدنی چینل کے ناظرین ہم آپ کو دنیا بھر سے حاصل کیے ہوئے وہ ویڈیو کلپ جن کا نام ابو بکر ہے وہ آپ کو دکھائیں گے۔ اگر آپ یا آپ کے بچے کا نام ابو بکر یا صدیق ہے تو ویڈیو بنا کر اس نمبر پر سینڈ کیجئے۔ نوٹ، آپ 5 جنوری 2024 تک اس نمبر پر بھیج سکتے ہیں۔ تو انشاءاللہ الکریم 6 جنوری بروز ہفتہ ہونے والے مدنی مذاکرے میں ہمیں جو اس سال کے جو نام ملیں گے انشاءاللہ کوشش ہے کہ دنیا کے اکثر ملکوں سے ہم مختلف شہروں سے یہ نام حاصل کریں اور انشاءاللہ ایک خوبصورت سا پیکیج بنا کر انشاءاللہ مدنی چینل پر ہم دکھائیں گے انشاءاللہ۔ ماشاءاللہ۔ اچھا اس میں دیکھیں وہ پہلے بھی میں نے پچھلے سال بھی عرض کیا تھا، ابو بکر نہیں ہے تلفظ، کہ بچے سارا ابو بکر بول رہے تھے تو یہ پچھلا ہی تھا نا شاید۔ ابو بکر کاف جو ہے نا ساکن ہے، ابو بکر حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ، یہ ابو بکر ہے، بکر نہیں۔ تو بچوں کو جو بھی آپ کہلوائیں گے ابو بکر کہلوائیے گا اور آپ بھی ابو بکر کہا کریں۔ بڑے بھی ابو بکر ہی کہتے ہیں تقریباً، جو کہ غلط تلفظ ہے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد۔ امیر علیہ سنت کی خدمت میں ایک سوال عرض ہے۔ مدینہ منورہ میں بارش ہو رہی ہے اور اس کے مناظر آپ دیکھ رہے ہیں، تو اس طرح کی جو بارش وغیرہ کے مناظر ہیں یہ آتے ہیں تو اس کو اسٹیٹس پہ لگانا یا آگے شیئر کرنا، فارورڈ کرنا، یا اس طرح کرنے سے ثواب ملتا ہے؟ ماشاءاللہ آج کل وہ بارشوں کی حاضریاں ہیں مکہ مدینے میں، تو مکہ مکرمہ کے بھی مناظر لوگ چلا رہے ہیں، مدینہ منورہ کے بھی چلا رہے ہیں بارشوں کے۔ تو یوں تو بارش دنیا میں ہر جگہ ہوتی ہے، ان کے مناظر اتنے نہیں چلائے جاتے جتنے مکہ مدینے کے چلا رہے ہیں۔ تو یہ ایک مطلب خوشی ہوتی ہے مسلمان کے دل میں، عاشقان رسول کے دل میں، کہ مکے میں بارش، مدینہ بارش۔ ایک دوسرے کو پوچھتے بھی ہیں، مکے کی بارش ملی ہے تم کو، مدینے کی بارش ملی، میں نے تو طواف کیا تھا بارش میں۔ اس طرح بھی آپ کو ملیں گے۔ سبز گنبد شریف کے سائے میں تو کھڑا ہو گیا تھا بارش میں نے تو نہایا بھی تھا۔ یا وہ جو میزاب رحمت، میزاب پرنالہ بولتے ہیں، تو جو کعبہ شریف کا جو پرنالہ ہے، جیسے بارش کا پانی زمین پر آتا ہے، چھت پر جو جمع ہوتا ہے نیچے آتا ہے نا، تو اس کو یہ میزاب بولتے ہیں عربی میں۔ تو سرکار صلی اللہ علیہ وسلم وہ کعبہ مشرفہ، کعبہ شریف کی عمارت پر جو بنا ہوا ہے پرنالہ شریف، تو اس وہ میزاب اور رحمت، میزاب رحمت کا مطلب رحمت، تو وہ بارش کا پانی جو ہے وہ حتیم شریف میں نچھاور ہوتا ہے وہاں سے، تو لوگ اس پہ بھی نہاتے ہیں اور جاتے ہیں، اور پانی بھی اس کا برکت کے لیے لانا اور یہ سب طرح کا ہوتا ہوگا۔ تو یہ ایک خوشیاں تو ہوتی ہیں، لیکن اب یہ کہ اس میں اگر کوئی چلاتا ہے اس کا کلپ تو ذرا برا کام تو ہے نہیں ہے۔ اب اس میں نیت اچھی ہوگی تو ثواب بھی ملے گا۔ اب اس میں اچھی نیت کیا کرے،
تو ایک تو یہ نیت میری سمجھ میں آتی ہے کہ اگر یہ نیت کرتا کہ میں فلاں فلاں کو بھیج رہا ہوں اور ان کے دل میں خوشی حاصل ہوگی کہ واہ مدینے میں بارش ہو رہی ہے، خوشی تو ہوتی ہے دیکھ کر، تو غالباً یہ کہ مسلمان کا دل خوش کرنے کا ثواب اس کو ملے اگر یہ نیت کرے تو اچھا۔ اور مزید یہ کہ خود یہ بارش ہونا وہاں وہ کعبہ شریف کے یعنی کہ مکے میں جیسے بارش ہو، تو اس کے تعلق سے اعلیٰ حضرت رحمت اللہ علیہ نے ملفوظات اعلیٰ حضرت میں کہ بارش میں اعلیٰ حضرت رحمت اللہ علیہ نے طواف کیا تھا وہ حدیث پاک کو یاد کر کے، تو حدیث پاک اس طرح ہے کہ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں کہ میں نے دیکھا کہ حرم شریف میں مطلب بارش ہو رہی ہے، اور مجھے وہ حدیث پاک یاد آئی کہ جو برستی بارش میں طواف کرے اور رحمت الہی میں تیرتا ہے، اعلیٰ حضرت رحمت اللہ علیہ فرماتے کہ فوراً میں نے حجر اسود کا بوسہ لیا اور میں نے بھی طواف شروع کر دیا، اور 7 پھیرے میں نے طواف کے کرنے کی سعادت حاصل کی۔ اس طرح کی اپنا واقعہ بیان فرمایا۔ تو یوں برستی بارش میں طواف کرنے والا ایسا ہے جیسے اللہ کی رحمت میں تیرتا ہے۔ تو یوں مطلب بارش کے فضائل بھی سامنے، پھر یہ کہ برستی بارش میں دعا کرنا یہ سنت ہے، اچھا دعا قبول بھی ہوتی ہے، اور مکہ مدینہ خود قبولیت کے مقامات ہیں، پھر ان پہ بارش بھی ہو رہی ہو اور اس میں بندہ دعا کرے سنت کی نیت سے، تو پھر تو مدینہ ہی مدینہ۔ تو یوں مطلب یہ کہ یہ بارش کے معاملات ہیں، اس کو کوئی حرج نہیں ہے اس کو وائرل کرنا، اس کے وہ کلپ وغیرہ، لیکن بہتر یہ ہے کہ اس میں ساتھ میں جیسے کوئی آواز بھی ہو، بعض تو مطلقاً دے دیتے ہیں تو غور کرنا پڑتا ہے کہ بارش ہو کہاں رہی ہے، سوچ سوچ کے پھر وہ سبز گنبد اگر نظر نہیں بھی آتا اس میں تو کوئی منارے یا کوئی سا منظر دیکھ کر جس کو تجربہ ہوتا ہے اس کو اندازہ ہوتا ہے کہ یہ مدینہ شریف میں بارش ہو رہی ہے، وہ ہر ایک کو سمجھ بھی نہیں پڑتی ہوگی کہ یہ بارش ہو کہاں رہی ہے۔ تو اس میں یا تو کوئی بول دے یا لکھ دے کہ مدینہ پاک میں فلاں تاریخ، ڈیٹ ہونی چاہیے، ڈیٹ نہیں ڈال دے، تاریخ ہو کہ فلاں تاریخ، پھر سن بھی ہو۔ ہر سال لوگ چلاتے رہتے ہیں، بعض اوقات لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ نہیں ہے، نیا نہیں ہوتا کلپ، بعض اوقات پرانا ہوتا ہے، تو ڈیٹ ہو کہ اب انگریزی تاریخ زیادہ لوگوں کو یاد رہتی ہے، تو مثال کے طور پر 30 دسمبر 2023 میں مدینہ پاک میں ہونے والی بارش کا روح پرور منظر، اس طرح کا کوئی جملہ لکھ دیا جائے تو اس سے زیادہ مطلب دیکھو وہ فرحت حاصل ہوتی ہے کہ بھائی اچھا یہ آپ لکھنے کا آج کی، یہ آج کا منظر ہے، اور کل بھی جو دیکھے گا اس کو آج ہی لکھا ہوا ملے گا، پرسوں کا دیکھے گا تب بھی وہ آج کا منظر، جیسے وہ انتقال پہ لکھتے ہیں ابھی بھی انتقال ہوا ہے، یہ آپ نے پوسٹر دیکھی ہوں گی، میں نے بھی دیکھی ہے، ابھی بھی انتقال ہوا ہے۔ ارے بھائی ابھی پتہ نہیں کتنے دن پہلے یہ لفظ ابھی لکھ کر کسی نے وائرل کیا ہو، تو اتنی سمجھ نہیں ہے لوگوں کو، یوں کھانے پینے کی سب کو سمجھ ہے، ان چیزوں کی سمجھ نہیں پڑتی کہ میں ابھی لکھ رہا ہوں یا آج انتقال ہو گیا ہے یا اتنے بجے نماز جنازہ ہے، اور ڈیٹ کچھ بھی نہیں لکھی، تو پتہ کیسے چلے گا کس دن کتنے بجے نماز جنازہ ہے؟ تو اس میں بڑی یعنی کہ یہ غالب اکثریت بھول کرتی ہے، سمجھدار سارے ہیں، نوٹ گننا سب کو آتا ہے، کھانا سب کو آتا ہے، پہننا اچھا سب کو آتا ہے، یہ پتہ نہیں یہاں کیوں چوک جاتے ہیں، بھولے کر جاتے ہیں، لکھتے نہیں ہیں ڈیٹ، نہ بولتے ہیں۔ تو اس لیے مہربانی کر کے آپ جب بھی کسی جنازے کا، میت کا جو بھی اس میں تاریخ لکھا کریں، اور خالی تاریخ نہیں، سال بھی لکھا کریں تاکہ اگلے سال پھر اسی تاریخ کو کوئی جنازہ ڈھونڈنے نہ نکلے، تو پورا کمپلیٹ لکھنا چاہیے، یہ میرا مشورہ ہے۔ تو اسی طرح مدینہ پاک، مکہ پاک کی اگر یہ کوئی بناتا ہے، وائرل کرتا ہے اور اس کو لکھنا آتا ہے تو لکھ لیا کرے یہ فلاں تاریخ کا ہے، ورنہ ہم جیسوں کو آئے گا تو خوشی کا ہمارا وہ بھی وائرل ہی کرنا ہے، وہ بغیر ڈیٹ کے ہی کرے گا، اور ڈیٹ اور اس میں شامل کرنا سب کو لکھنا تو آتا نہیں ہے، نہ سب کو پتا ہوتا ہے۔ اب مجھے کیا پتا کہ ڈیٹ کون سی ڈیٹ کی بارش ہے، یہ آیا ہے
घूमता फिरता है, माशाअल्लाह मजा आ गया, तो चलो भाई इसको भेजो आगे। तो ये होता है, तो ये ख्याल रखा करें। इस तरह इसमें कोई हदीस पाक बोल दें, मिसाल के तौर पर अब मक्का मुकर्रमा में बारिश हो रही है, तो काबे शरीफ का मंजर दिखा रहे हैं, इस पे बारिश जो है ये बोसे ले रही है, निछावर हो रही है, कुर्बान हो रही है, अपना वजूद जो है तो फिदा कर रही है बारिश। तो इसमें ये लिखा हो कि जैसे बरसती बारिश में तवाफ करना रहमत इलाही में तैरता है, जैसे कि बारिश ये मैंने रिवायत जो बयान की, तो ये है। या और मतलब ये लिख दे कि बरसती बारिश में दुआ कबूल होती है, मदीने पाक का मंजर दिखाया बारिश का, तो एक बोल दे या लिखा हुआ हो कि बरसती बारिश में दुआ कबूल होती है, या बरसती बारिश में दुआ करना सुन्नत है। ये जुमले में आपको ऑथेंटिक जुमले बता रहा हूँ, ये जुमले याद कर ले आपके, ये है किताबों में, तो ये जुमले लिख लिया करें इस तरह के। इस तरह कोई भी के लिए भी हमारे जामियातुल मदीना वाले, मदारिसुल मदीना वाले, दावत इस्लामी की मजलिसों वाले जो भी हैं, ये क्लिप वायरल करते रहते हैं, लेकिन अल्लाह के नेक बंदे नेकी की दावत जो कि इनका तुर्रा इम्तियाज है, ये देना भूल जाते हैं, ये खाली बस वायरल कर देते हैं। ये पहली बार नहीं समझा रहा, मैं कई बार समझाता रहता हूँ, लेकिन ये लोग मेरी ये मदनी मुज़ाकरे सुनने वाले बनेंगे तो बात बनेगी ना, कि एक रिवायत बयान कर देनी। कोई कोई किसी ने शुरू की है रिवायत बयान करना, मेरी हालांकि भरपूर कोशिश होती है, जब भी इस तरह का क्लिप बनाता हूँ कोशिश पूरी होती है कि कोई एक आध रिवायत हदीस या बुजुर्गों का कौल कि कोई पूरा ना भी देखे ना भी सुने, तो मेरी शुरू में नेकी की दावत हो सुन ले, तो यह कोशिश किया करें। बेशक अशार भी चलाएं आप, एक आध रिवायत हो ना, वो 10-20 सेकंड की बेशक, मगर हो किताब से देख कर बयान क्या करें। रिवायतें अपनी याददाश्त से गलतियां हो जाएंगी, ये पूरा इम्कान है, फिर वो गलती आपकी चलती रहेगी। ये भी ना हो, या तो आपका हाफजा इतना मजबूत है और आप पहले इल्म है तो ठीक है, वरना ये कि देख कर अनसब मुनासिब। सबसे सबसे गुम्बद के साए में था मदीने पाक में कि बारिश शुरू हो गई, तो किसी ने मुझे कहा कि कोई शेर लिखो बारिश पर, तो उसी दिन या उन्हीं दिनों में कोई कलाम लिखा था। उसी कलाम में वो अर्शे उला से आला, मीठे नबी का रोजा है हर मक्का से बाला, मीठे नबी का रोजा, रोजा माने बाग ने प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिस जमीन के हिस्से पर अपने मजार शरीफ में तशरीफ फरमा है, आराम फरमा है, तो वो हिस्सा जमीन ये काबे से अफजल है, मक्के से अफजल है, और अर्श से, कुर्सी से, अर्श आला से, जन्नत से, हर जगह से वो जमीन का हिस्सा जहाँ प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का बदन मुबारक कब्र अनवर में तशरीफ फरमाए, ये हर जगह से अफजल है। तो यहाँ मुराद ये है अर्शे उला से आला, मीठे नबी का रोजा। रोजा उसको बोलते हैं, गुम्बद शरीफ को भी रोजा बोलते हैं, कब्र को भी रोजा बोलते हैं, जो ये मिट्टी का बना हुआ नजर आता है, बेशक इसको भी कब्र बोलते हैं, लेकिन असल कब्र वो है कि जहाँ वो अंदर बदन रखा हुआ है, वो जगह कब्र है, असल में कब्र है। तो वो जगह जो है वो प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वाली जो जगह है वो हर जगह से अफजल और बेहतर है। तो यूं मतलब अर्शे उला से आला, मीठे नबी का रोजा है हर मकान से बाला, मीठे नबी का रोजा ने तमाम जगहों से, यहाँ तक कि जन्नत से भी ये मर्तबे में ऊंचा है ये हिस्सा जो मेरे नबी का रोजा। रोजा के लफ्जी माना होते हैं बाग, तो जिस बाग में मेरे आका जिस जमीन के हिस्से को बाग बनाए हुए हैं वो हिस्सा अफजल है। जब वो हिस्सा हर जगह से अफजल है तो फिर खुद जिसकी वजह से ये हिस्सा अफजल हुआ उसकी शान कौन बयान कर सकता है। तो ये कलाम अल्हम्दुलिल्लाह लिखने का शरफ मिला था, तो इस साहिबा ने मुझे कहा कि शेर लिखो। अब बरस से बारिश में मैंने वो लिखना शुरू किया, तो ये एक अजीब हुआ था कि मैं लिखने लगा, बादल घिरे हुए हैं बारिश बरस रही है, लगता है क्या सुहाना मीठे नबी का रोजा। अच्छा अब मैं लिखूं तो बारिश तेज हो जाए, मैं लिखना पानी उस पर मेरी स्याही को पानी जो है वो
اب میری سیاہی کو قبول کر لے کہوں تو حرج نہیں ہے، مدینے کی بارش قبول کر لیتی تھی، وہ یوں اندر تحریر میری آنکھوں سے پڑھی نہیں جائے برابر، تو یوں ہو جاتا تھا۔ اب میں کسی سائے میں آؤں تو لکھ پاؤں، پھر میں باہر نکلوں، پھر بارش بولے آیا نا چل تو بھی لیتا جا، پھر وہ زور پکڑے بارش۔ تو اس طرح مطلب یہ آخر کار وہ لکھنے میں کامیابی پتہ نہیں اس کسی چھجے کے نیچے ہوئی یا کیا ہوئی، اب میں بھولی والی اس طرح یہ شعر شان و شوکت کے ساتھ لکھنے کی شہادت حاصل ہوئی تھی مجھے مدینہ شریف میں۔ ایک حصہ اس وقت میرے ساتھ تھے جس کے کہنے پر میں نے لکھا تھا، وہی ہے، اس حکایت کے ایک ہی گواہ ہیں۔ الحمدللہ، صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ محمد۔ اگر یہ نعت خواں سے سن لیں یہ شعر بھی سریلی آواز میں ان کی۔ بادل گرے ہوئے گئے، بارش برس رہی گئے، بادل گرے ہوئے گئے، بارش برس رہی گئے، لگتا ہے کیا صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ ماشاءاللہ امیر سنت نے ابھی جو ارشاد فرمایا کہ ہم اپنی جو ویڈیوز جاری کرتے ہیں اس ویڈیو پر ہم ڈیٹ وغیرہ بیان کر دیا کریں، تو اس میں یہ میری درخواست تھی کہ بعض اوقات ہم کوئی ویڈیو یا کوئی امیج یا تصویر ہم ریلیز کرتے ہیں اور ہوتا یہ ہے کہ اس کے نیچے ہم ٹیکسٹ لکھتے ہیں یا اس کے نیچے ہم کوئی اپنی آوازیں دیتے، تو بعض اوقات آپ کی آڈیو یا آپ کی ویڈیو تو چلی جائے گی لیکن وہ لکھا ہوا جو ہے نا وہ ہر جگہ ساتھ جاتا نہیں ہے۔ لہٰذا اگر آپ اپنا بیان دے رہے ہیں، جیسے ہمیں نے فرمایا کہ کوئی ویڈیو اگر آپ ریلیز کر رہے ہیں تو اس میں اگر آپ بیان دے رہے ہیں تو بیان کے ساتھ ساتھ پھر تو آپ کی جو آواز ہے وہ ڈیٹ کے ساتھ کہ یہ میں اس تاریخ کو، میرے سنت کے آپ نے پیغامات سنے ہوں گے تو آپ میں اس تاریخ کو یہ ریکارڈ کر رہا ہوں، یہ اس تاریخ کی بات کر رہا ہوں، تو وہ اس کے ساتھ ہی چیز رہتی ہے۔ لیکن اگر آپ ٹیکسٹ دے رہے ہیں، لکھ کر دے رہے ہیں، تو وہ اس ویڈیو کے اندر ہی ہو تاکہ وہ اس کے ساتھ ہی پھر مطلب کہ وہ وائرل ہوتی رہے۔ اگر آپ اس کو الگ سے دے دیں گے نا نیچے لکھ کر تو ہر کوئی اس کو پراپر شیئر نہیں کر سکتا، کیونکہ پھر اس کو الگ سے شیئر کرنے کے ایک اپنے اس کے اصول و طریقے ہوتے ہیں، تو پھر یہ کہ وہ آپ کی لکھی ہوئی چیز جو ہے نا وہ کہیں اور رہ جائے گی اور وہ آپ کی ویڈیو یا آپ کا جو امیج ہے نا وہ کہیں اور نکل رہا ہوگا۔ تو یہ کہ یہ اس جو مقصد جس مقصد کے تحت بیان کیا گیا ہے کہ آپ ہمیں اس طرح کرنا چاہیے، تو اس مقصد کو پورا کرنے کے لیے میں نے کہا یہ ایک مشورہ عرض کر دوں۔ ماشاءاللہ یہ بھی ہوتا ہے، کبھی چلی جاتی کبھی نہیں جاتی تحریر جو ہے۔ ہفتہ وار اجتماع کے حوالے سے کچھ مناظر ہیں، آئیے آپ کو دکھاتے ہیں۔ سنتوں برا اجتماع ہے یہ دعوت اسلامی کا، سنتوں برا اجتماع ہے یہ دعوت اسلامی کا، ماہ ہفتہ وار اجتماع کی اب تحریک ہے، ماہ ہفتہ وار اجتماع کی اب تحریک ہے، ہائے سب شامل ہو جائے منزل پھر نزدیک ہے، ہائے سب شامل ہو جائے منزل پھر نزدیک ہے، ہفتہ وار اجتماع میں آنا ہے، دوسروں کو ساتھ اپنے لانا ہے، ہفتہ وار اجتماع میں آنا ہے، دوسروں کو ساتھ اپنے لانا ہے،
सुन्नतों भरा इज्तिमा है ये दावत इस्लामी का, सुन्नतों भरा इज्तिमा है ये दावत इस्लामी का। दावत इस्लामी है ये दावत इस्लामी है, दावत इस्लामी है ये दावत